بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہفتہ وار سلسلہ شان صحابہ۔ آج ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پیارے صحابی کا ذکر پاک کرنے لگے ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ صحابہ تو سارے ہی عظیم ہیں، لیکن ان کی شان صحابہ میں بھی بڑی عظیم ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی، اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، جب یہ ایمان لے کے آئے نا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، جب ایمان لے کے آئے نا تو جبریل امین میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ایمان لانے پہ، اسلام قبول کرنے پہ آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں جنت کا چراغ بیان فرمایا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ جی ہاں پیارے اور محترم بھائیوں، میری مراد خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے اسلام قبول کرنے پہ آسمانوں کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جن کے اسلام قبول کرنے کی دعا بطور خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور کہا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے، ان کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لو کان بعدی نبیا فکان عمر ابن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ ان کے اندر نبیوں والی ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ان کی شان کہ ان کے ایمان لانے پہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی کہ ان کے دور خلافت میں اسلام کئی لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان علی الاعلان کعبے کے سامنے نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق فرما دیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 39 مسلمان جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا
تو 40 کا عدد پورا ہوا، اسی لیے آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے، 40 کا عدد پورا کرنے والا۔ آپ نے علل اعلان ہجرت فرمائی، کسی سے ڈر کے نہیں، کسی سے چھپ کے نہیں، آپ نے علل اعلان ہجرت فرمائی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی نا، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے خاص دعا مانگ کے اللہ سے لیا۔ اور یہاں پہ اہل عشق بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے صحابی مرید رسول ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے اولیاء کا وہ قول بھی نقل کیا تھا کہ جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور جیسا پیر کوئی نہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرید کوئی نہیں۔ اسی طرح سارے صحابی مرید رسول ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ آپ حضور کی مراد ہیں، اللہ سے حضور نے آپ کو مانگ کے لیا ہے، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اسلام آئے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ یہ عمر ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھے عزت عطا فرمائی، آج تو محشر کے میدان میں انہیں عزت عطا فرما۔ اور وہاں پہ جو عزت حضرت عمر کو ملے گی، وہ حدیث پاک پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ سوار کیا جائے گا، کئی فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، اور محشر کے میدان میں یہ اعلان ہوگا، اے اہل محشر انہیں پہچان لو، یہ عمر ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر قبول اسلام دیکھا جائے تو یہ بھی لاجواب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے جو اسلام کو عزت ملی حضور کے دعا مانگنے کی وجہ سے، یہ بھی لاجواب ہے۔ یہ سارا کمال تو دعائے مصطفیٰ کا ہے نا، ساری بات تو دعائے مصطفیٰ کی ہے نا، کہ میرے حضور نے دعا مانگی، اللہ اسلام کو ان کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اصل کمال تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی رائے کے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا، انہیں موافقات عمر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جیسی حضرت عمر کی رائے ہوتی، اللہ اسی رائے کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا۔ مقام ابراہیم جس کے پاس کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیت پاک نازل فرما دی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ تمنا ہے کہ ہماری جو مسلمان بہنیں بیٹیاں ہیں یہ پردہ کیا کریں۔ اللہ پاک نے پردے کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات سے متعلق جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حرمت کے متعلق حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے شراب کی حرمت کے متعلق آیات نازل فرما دی۔ حضرت وہ عمر نے جو بدر کے قیدیوں کے متعلق جو مشورہ دیا، اللہ نے اسی کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اس طرح اور آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اور اسی طرح اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا،
یہ بھی لاجواب تھا، بے مثال تھا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے، یہ قیامت تک کے لیے جو اہل ارباب ہیں، اہل اقتدار ہیں، ان کے لیے مقتدا ہے، ان کے لیے رہنما ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے، آپ نے اقتدار حاصل کیا ہے تو اسے چلانا ہے، تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قانون بنائے جو آج تک چل رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کی تکلیفات کو، عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنائے۔ سب سے پہلے جو دورہ کرنے والے، جو وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے والے تھے، وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ آپ رات کو نکلتے اور لوگوں کو دیکھتے کہ لوگوں کی کیا مسائل ہیں، لوگوں کی کیا مشکلات ہیں۔ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے نہیں نکلتے تھے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آپ اس لیے نکلتے کہ لوگوں کے مسائل کو جانا جائے، لوگوں کے حالات کو جانا جائے، اور ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اسی طرح آپ نکلیں تو کہیں بچوں کے رونے کی آواز آئے تو انہیں راشن پہنچایا جائے، کہیں پہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا دودھ جلدی چھڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ دودھ چھڑانے کے بعد وظیفہ ملے گا، تو آپ اس بچے کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگانے کا قانون بنا دیں۔ کہیں پہ رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں کہ عورتوں کے شوہر جو ہے وہ جہاد کے لیے دور گئے ہوئے ہیں، تو آپ قانون بنا دیتے ہیں کہ اتنی دیر گھر سے دور نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ آپ نے بڑے زبردست اور اعلیٰ قانون بنائے۔ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو جو ہے وہ دیکھیں، آپ کی سیرت مبارکہ پہ چلنے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق کو، کہنے لگے حضور دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں آ رہا، اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ایک لڑکی کو بنا سوار کے دریا کے اندر نہیں رکھیں گے، دریا کے اندر نہیں بٹھائیں گے، پانی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اسلام ایسی جاہلانہ رسوم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام ایسے زمانہ جاہلیت والے کاموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دریا کے نام ایک رکا لکھا اور کہا کہ اگر تو لڑکی لے کے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عمر ابن خطاب تجھے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پانی سے فائدہ دے، اور حکم دیا کہ اس رکے کو دریا کی ریت کے اندر رکھا جائے، اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ جب اس رکے کو جو ہے وہ دریا کے اندر رکھا تو پانی چلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ آپ کے حکم پہ دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہو گیا۔ اور ایک دفعہ آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک لشکر لے کے جو ہے وہ میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ بڑے لوگ حیران ہوئے کہ حضرت ساریہ تو میدان جنگ میں ہے، حضرت عمر نے کن کو آواز دی؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا اور کہنے لگا کہ میدان جنگ کے اندر نا ہم تھوڑے سے پریشان ہوئے، دشمن نے ہم پہ چڑھائی کی تو ہم نے ایک آواز سنی جنہوں نے کہا کہ جو پہاڑ کو اپنے پیچھے لے کے دشمن پہ حملہ کرو، تو ہم نے جب اس حکم پہ عمل کیا اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ ہوا آپ کے پیغام کو لے کے
کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ یہ حضرت عمر ہیں جو دریا کے پانی پہ بھی حکومت کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر ہیں جو ہوا پہ بھی حکومت کر رہے ہیں، اور کیوں نہ حکومت کریں، یہ وزیر کس کے ہیں؟ اس نبی کے وزیر ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس نبی کے وزیر ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جی ہاں اس نبی کے وزیر ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اس نبی کے وزیر ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا انا اعطینک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو وزیر آسمان میں ہیں۔ دو وزیر جو آسمان میں ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، اور دو وزیر جو زمین میں ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے وزیر پانی پہ حکومت کریں، جن کے وزیر ہوا پہ حکومت کریں، اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی رسول ہیں۔ ان کے ذکر کے متعلق میرے آقا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر عمر ابن الخطاب، کہ اپنے مجالس کو مزین کرو حضرت عمر کے ذکر سے۔ حضرت عمر کا ذکر کرنے سے مجلس سج جاتی ہے، محفل سج جاتی ہے، یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے اپنی محافل کو، اپنے دلوں کی محفل کو سجانے کے لیے ذکر عمر کیا کریں۔ ذکر عمر کرنے سے محفلیں سج جاتی ہیں، ذکر عمر کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ذکر عمر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذکر عمر کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ ایک مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو زخم آئے، اور جو ہے وہ چند دنوں کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا، اس سے پہلے جب زخمی حالت میں تھے، نماز پڑھاتے ہوئے اس بدبخت نے آپ پہ حملہ کیا، اور جو ہے وہ آپ زخموں کی شدت کی وجہ سے گر گئے۔ آپ کو اٹھا کے جب جو ہے وہ لٹایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے ہوش میں آنے کے بعد یہ سوال پوچھا، کیا نماز کا وقت ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں امیر المومنین۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کی اہمیت اگر دیکھنی ہے تو دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کتنے شدید ہیں، کتنی تکلیف ہے، لیکن پھر بھی اتنی تکلیف کے اندر آپ کو سب سے پہلے خیال کس کا آیا؟ نماز کا۔ اے حضرت عمر کی محبت کے نعرے لگانے والوں، اے حضرت عمر سے محبت کا اعلان کرنے والوں، نماز کی بھی پابندی کرو۔ یہی حضرت عمر کی محبت کا پیغام ہے، یہی حضرت عمر کی محبت کا درس ہے۔ جس طرح عشق مصطفیٰ کے اندر حضرت عمر نے اپنی زندگی گزاری، اللہ اسی طرح ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے، شیطان بھی اس راہ سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اصحاب پہ تم رہو چپ اور میں تم پہ رہوں چپ، ویسے تو میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ صحابہ کی شان کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔